مکتوب نگاری لیٹر رائٹنگ۔ مکتوب کے لغوی معنی لکھا گیا یا لکھا ہوا کے ہیں، لیکن عام طور پر مکتوب سے مراد خط لیا جاتا ہے۔ مکتوب نگاری ایک اہم صنف نثر ہے، بلکہ یہ ایک فن ہے، ایسا فن جس سے ہر پڑھے لکھے کا واقف ہونا ضروری ہے۔ ہر چند آج الیکٹرانک کا دور ہے، ہر جانب اسی کا راج ہے، اور کسی حد تک مکتوب کی جگہ الیکٹرانک میڈیا نے لے لی ہے۔ تاہم کسی شخص کے بارے میں اس کے خیالات و کیفیات سے آگاہ ہونے اور علم و ادب کے لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی بنا پر مکتوب نگاری ہر زبان کے نصاب میں داخل ہے۔ مکتوب کاتب کی عادات و میلانات کا آئینہ دار اور اس کے جذبات و احساسات کا ترجمان ہوتا ہے۔ شاید اسی بنا پر خط کو نصف ملاقات کہتے ہیں، بلکہ مرزا غالب نے تو خط کو دو بدو باتیں کرنے کے مترادف قرار دیا ہے، جیسا کہ وہ اپنے ایک شاگرد مرزا حاتم علی بیگ مہر کے نام خط میں لکھتے ہیں: مرزا صاحب، میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ ہزار کوس سے بازبان قلم باتیں کیا کرو، ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ مکاتیب غالب اپنی جدت اور ندرت کی بنا پر اردو ادب کا ایک گراں بہا سرمایہ ہیں۔ اگرچہ مرزا غالب سے پہلے بھی خط لکھے جاتے تھے، مگر ان کا بالعموم انداز مسجع و مکفّع ہوتا تھا، اور ان میں لکھنے والا اپنی لیاقت بگھارنے کی کوشش کرتا تھا۔ برخلاف اس کے مرزا غالب نے سبک انداز اپنایا اور خط کو معاشرتی خد و خال کے ساتھ ساتھ زبان و ادب کے لحاظ سے بھی بڑا موقر و معتبر بنا دیا۔ مرزا غالب کے اردو خطوں کے مجموعے اردو معلیٰ اور عود ہندی اردو مکتوب نگاری کا پہلا سنگ میل ہیں۔ بڑی بڑی سیاسی و ادبی شخصیات کے مکاتیب چونکہ اس دور کی سیاست و معاشرت کے عکاس ہوتے ہیں، اس لیے آنے والے وقتوں میں یہی مکاتیب ایک تاریخی دستاویز بن جاتے ہیں۔ جس طرح مرزا غالب کے مکاتیب سے 1857 میں دلی کی قیامت خیز حالات کی مستند تاریخ مرتب ہو سکتی ہے، اسی طرح علامہ اقبال اور قائد اعظم کے مابین خط و کتابت سے تحریک آزادی کے بعض واقعات پر خوب روشنی پڑتی ہے۔ مکاتیب کے حوالے سے ابوالکلام آزاد کی کتاب غبار خاطر، جو دراصل ان کے مکاتیب کا مجموعہ ہے، بڑی اہم ہے۔ الہ آبادی، ڈپٹی نذیر احمد، اکبر الہ آبادی، عبدالماجد دریابادی، سید سلیمان ندوی، رشید احمد صدیقی، جگر مراد آبادی، فراق گورکھپوری، فیض احمد فیض، ابوالعلا مودودی، مولوی عبدالحق، پطرس بخاری جیسے مشاہیر کی بیشتر مکاتیب کتابی صورت میں شائع ہو چکے ہیں۔ ان دانشوروں کے مکاتیب کے مطالعہ سے جہاں مکتوب نگار کے زمانے کی سیاسی تاریخ اور طرز معاشرت سامنے آتے ہیں، وہیں ان سے اردو زبان و ادب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔